بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. ترقی کے مدار اطاعت پر ہے. جب تم مالی کی اطاعت کرو گے ترقی ملے گی. دونوں مشترک ہیں، دین اور دنیا. افسر کی تم اطاعت کرو گے، جو ماتحت ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، اسی کہتے پروموشن ہو گیا. فوج میں داخلہ ہوتا ہے پہلے، اس کو جو کمیشن کہلاتے ہیں، کمیشن میں سیکنڈ لیفٹیننٹ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ترقی ہوتے ہوتے جنرل پہنچ جاتا ہے. ان میں کئی لوگ ہوتے ہیں، لیکن شروع میں تو سب کا ریکروٹمنٹ ہو گیا. اب پرفارمنس دیکھی جاتی ہے، ان کے کارکردگی دی جاتی ہے. جیسی اچھی کارکردگی ہوگی ویسے اس کو پروموشن ملے گا. ایسی دین میں بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ سنت کتنا عاشق ہے اور کتنا چل رہا ہے. خالی نام کے لیے نہیں، عمل کر کے دکھاؤ. آج امت عمل سے پیچھے جا رہی ہے، نام کے سننی کام کے نہیں. سنت جو ہے اسی لیے اس کا حاصل کیا ہے، خود بھی عمل کرو اور تلقین کرو اور اشاعت کرو. اس کی اسی کا نام تبلیغ ہے. اشاعت دین کا نام تبلیغ ہے، لیکن عامل ہونا چاہیے پہلے. یہ نہیں سب بہت مجمع آرائی ہو رہی ہے، یہ مجمع آرائی کو ہو رہی ہے. فساق فجار کا مجمع بہت کثیر ہوتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ رحمت آتی ہے اس کے اوپر؟ کثرت بہت ہے. یہ دلی میں راملہ گراؤنڈ پہ جو جمع ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ جمع ہوتے ہیں، اس میں کیا نصرت آتی ہے؟ چونکہ وہ باغی ہیں، وہ ان کا مقصد مجمع آرائی کرنے کے دکھانا کہ اپنی میں اتنا کارکردگی میرے اندر ہے، یہ میں نے کام کیا ہے، یہ دکھانا ہوتا ہے. مومن دکھا نہیں، مومن کے مجمع ہوتے ہیں. وہ مجمع اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے مجمع میں فلاں بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں، کوئی نصیحت فرمائیں گے. ان کی ایک ہی نصیحت ہوتی ہے کہ اتنا گناہوں سے بچاؤ. یہ ہے صرف بزرگوں کے مجمع میں فرق دونوں میں. جہاں دیکھو بہت بڑا مجمع آرائی ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں اس بات کی کہ وہ اعلیٰ قسم مجمع ہے وہ، اور ڈرنا چاہیے. مجمع آرائی سے ہمارا کابل نے بہت احتیاط کرتا ہے، ایسے شرکت کرتے ہی نہیں تھے. چند نفوس ہو، بات سنیں عمل کریں، ایک کام کی بات ہے. خالی سننا نہیں، عمل کی نیت سے سنو. اسی لیے خانقاہ لوگ جاتے تھے، عمل کے جذبہ رکھتے تھے. شیخ کیا کہہ رہے ہیں، شیخ کی بات کو سننا، عمل کرنا اور آگے بتانا. بعد حضرت نے یوں فرمایا، یہی شان صحابہ کی رضا اجمعین. آپ کی خدمت حاضری دیتے تھے، ارشاد غور سے سنتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر طلب بھی کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات نے جو فرمائی میں نے عمل بھی کیا اور مجھے نفع ہوا. معلوم تو ہو جائے گا کتنا نفع کتنا نقصان. ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، اس کو اطلاع کرتے ہیں کہ اتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا ہے. کبھی اگر نقصان ہوتا ہے دواؤں سے تو بھائی دیکھو فلاں دوا روک دینا، اس کی بدل لکھتے ہیں. ایسی شیخ کہا جائے کہ مجھے روحانی بیماریوں میں ترقی ہو رہی ہے، تنزل نہیں، روحانی میں ترقی جو ہے میں کیسے اسے سیٹ کر رہا ہوں. شیخ تجویز کرتا ہے. اسی لیے کلمہ طیبہ کی کثرت سے روحانی امراض کا بہترین علاج ہے. لا حول ولا الا باللہ بہترین ہے. اسی لیے سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے خطاب کیا، ابو صدیق اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمایا تم کہو امت سے یہ کلمات 10 بار پڑھ لو، فجر بعد، مغرب بعد اور سوتے وقت. یہ 3 وہی لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ فائدے بیان کر دیا ہے. شیطان کے مغفرت سے محفوظ ہوگے، مخلوق کے شر سے محفوظ ہوگے، اور میں تم پہ غضبناک نہیں ہوگا. یہ فائدے بتا دیا. کتنا اچھے کہتے ہیں دین یسر، دین آسان ہے. شارع اسلام کا مقصد یہ ہے کہ بے حیائی نہ لے پائے. امت کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے آج کل.
چونکہ دین کا نام ہے خالی نماز دیکھنا بالکل نہیں، تو فرائض کمپلسری اس میں کو ہے ہی نہیں، دنیا میں کہیں جاؤ جو لازم ہے۔ اصل کیا چیز ہے؟ دین، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، اس سے لوگ بہت پیچھے جا رہے ہیں، تجارت میں خیانت کرتے ہیں، دین کی بات سنتے عمل کیوں نہیں کرتے؟ تاجر کیسے ہے تم؟ جبکہ آپ نے بڑی بشارت دی تھا سچے تاجر کی کہ قیامت ہم دونوں ساتھ رہیں گے، اشارہ فرمایا۔ لیکن دیانتداری ہونا چاہیے۔ آج کل ملاوٹ عام ہو رہی ہے، کہ میں اسے کیسے کام چلے گا؟ ملاوٹ عام ہو رہی ہے اس لیے کہ دین سے ہم نے سیکھا نہیں، دین کو نام مسلمان ہے اور کام دوسروں کرے، یہ کون سی عقل بندی ہے؟ جب مسلمان ہو تو وہ جو شارع سلم فرماتے وہی کام کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے بہت طریقے سے امت کو جھجھوڑا بھی، شفقت بھی اور ڈانٹا بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ اس لیے 2 لقب ہیں، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، ڈرانے والے بھی ہیں، بشار دینے والے بھی ہیں۔ یہ نبی کی شان تھی۔ آج امت جو ہے جیسے جلوس میں شرکت کرتی ہے، بہت اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین کا دائیا عمل ہو جائے، عمل کا دائیا پیدا ہو، یہ مقصد یہ تھوڑی منماری چلے۔ اجتماع مقصد ہی ہوتا تھا کہ خاص صفوف تشریف لاتے تھے، ان کے دعائیں ہوتی تھی، ان کے ارشاد کو سناتے تھے۔ یہ ابھی اور جو چل رہا ہے یہ پہلے یہ تھا، مشائخ جو دنیا جان دے تو لوگ جمع ہوتے، ہمارے شیخ تو چلے گئے، اب قائم مقام کے ملفوظات ہیں، سب جمع ہوتے تھے، یہ یاد ہو گئی، شیخ یاد تازہ ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں ہمارے۔ یہ ہو رہی ہے آج کل تو ڈھول تاشے بج رہے ہیں، حقوق قوالی ہو رہی ہیں، یہ موقف شیطان کا وہ ہے۔ یہاں دیکھو ہر جگہ پیر صاحب بنے ہوئے، یہ سب بے پناہ پیردادی شروع ہو گئی، کیوں دنیا چاہیے ان کو؟ قبر پر بیٹھ جاؤ، ایک کسی ملازم نہ ملتی ہو، ایک قبر منتخب کر لو ذرا سا نمایاں جگہ پر، ایک بتی سلگا دو، 1-2 جمعرات تو خالی جائے گی، پھر آنا شروع ہو گئے تو آمدنی شروع ہو گئی۔ یہ ہے پیر پرستی۔ تو ان کو ملفوظات سناتے تھے کہ فلاں موقع پر یوں فرمایا، فلاں موقع پر یوں فرمایا، ان کی یاد بھی تازہ ہوتی تھی اور اس کی اعادہ ہوتا تھا۔ یہ تھا صرف مقصد خانقاہ کے نام یہی تھا۔ ہر جگہ اپنے آپ کو سکے میں ڈھالتے تھے، سونا سکہ، کھارا سکہ، سنت سکہ ہے، تو سنت پہ عمل کرو، جو کام کرو، یہ لیے چھوٹی سنت ہے، بڑی سنت ہے، سب میں ثواب ملے گا۔ سنت سے استفادہ کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، کوئی تم کو ہلا نہیں سکتا، پھر غیبی مدد ہوگی۔ جو حکم خداوند جہاں سنا قاری صاحب نے کہ عمل کرے گا، ان کی نصرت ہوتی ہے، فرشتے ان کے اوپر آتے ہیں، مدد کے لیے آتے ہیں، ان کی مدد کرو، یہ ہمارے ہیں۔ یہ حرب بدر میں یہ ہوا تھا، زبردست لشکر لے کے آئے تو کفار یاد نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ ہمارے نام لینے والے ہیں، مجھ سے رجوع کر رہے ہیں، فوراً 5000 ملائکہ تشریف لائے، وہ جگہ بھی محفوظ ہے وہاں پر بدر کے اندر، جہاں تشریف لائے صحابہ ہوئے تھے، ملائکہ تشریف لائے تھے، دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے خالق، کافر مالک جتنے انہیں کے وہ خالق ہیں، لیکن انہوں نے جو بغاوت کی، شیطان نے بغاوت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھی ہے تم کو چھوٹ دیتے ہیں، آؤ گے تو میں پکڑوں گے تم کو، تم نے قیامت تک کے لیے کر لیا ٹھیک ہے، میں نے چھوٹ دے دی تم کو، بھائی راستے نہیں بیٹھے، وہ راستہ ہے وہ کیسے بیٹھے؟ سوچنے والی بات ہے بھائی۔ تو یہ چیز جو ہے آج کیوں، اس لیے کہ اس کو یہ آداب المعاشرت میں یہ ہے کہ ایسی جگہ مت بیٹھے ہو جہاں لوگ تکلیف و اذیت ہو، لوگ سائیکل کھڑی کر دیتے ہیں راستے کے اندر، وہ گنہگار ہیں، اس لیے کہ تم نے مخلوق کو ذبح کیا، کار ہوئی، موٹر سائیکل ہوئی، سائیکل ہوئی، ایسی کرتے ہیں بالکل آنے میں زحمت ہو، اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے زبان کی ضرر نہ پہنچے، یہ فعل تو ضرر والا ہے، کار کھڑی کر دیا، لوگ شاید محفوظ ہو گئے، ہر دیا جا رہا ہے، بجایا جا رہا ہے، یہ کیوں لے کہ
اسلام نام سے عبادت کا نہیں ہے، اخلاقیات کا نام ہے، پکا مسلمان جو ہونا چاہیے. اسی لیے دین میں لگو، دینداروں سے ملو پہلے، جو کونوا مع صادقین، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ وصف موجود اوصاف ہے جو خود بھی عمل کرتے اور تلقین کرتے ہیں. یہ نہیں خالی ہے، عمل بھی کرتے ہیں. اسی لیے عامل سنت بنو گے، محبوب رب العالمین بن جاؤ گے. ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت تک کے لیے، جب چاہو داخلہ لے، لیکن شرط یہ سنت عمل کرو اور گناہ سے بچو. جس کے اندر دین کی شدت ہوتی ہے وہ بہت ڈرتا ہے، ایسے ڈرتے سے سب بچھو سے. خیرات بھی نہیں کرے گا، آنکھیں خطا بھی نہیں کریں گی، زبان خطا نہیں کرے گی. چونکہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں. آج ہم لوگ سنتے تو ہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ لیکن جذبہ لے کے نہیں آتے. یہ سوچے ہوئے سنوں گا تو عمل، سمعنا پہ عمل ہے، اطعنا پہ عمل ہے. اسی لیے قوم بیدار ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے. کتنے مسلمان نام کے تبھی تو فیشنری فرماتی تھی. یہ آج کل جو حالات ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے بالکل گاجر مولی کاٹے ایسی کاٹے جاؤ گے. تو صحابہ تعجب تک ہے کہ ہم لوگ تعداد کم ہو گئے. نہیں، بالکل نہیں، اور ہو گئے. پھر کیوں ایسا بات فرما کے؟ اس لیے کہ تم دنیا سے رغبت ہوگی اور آخرت وحشت ہوگی. کہا جات اس کی بات کیا رہے، ایسا ہوا تو وہی جنت دوزخ کی بات، خبر کے بات. اللہ یہ مذکرہ، یاد دلانے والی موت جو ہے، اس طریقے سے جتنا اس پہ یاد کرو گے، جتنا عمل کرو گے، اتنا ہی تمہیں کامیابی ہوگی. تو یہ آداب مجلس میں سے یہ ہے کہ ہاں اسی پہ بیٹھو، لوگوں کو ذرا نہ ہونے پائے. اسی لیے پھلانگنا منع کیا ہے. تو یہ پہلی سب جگہ نہیں ہے اور پیچھے جا رہے ایک دم پھلانگتے ہوئے، سخت وعید آئی ہے. یہ لے کے اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے. ایسی جگہ ہو اور پھر کوئی نہیں بیٹھے ہوئے اس کا بوجھ، لیکن جگہ ہونے کے باوجود نہیں، بالکل تنگی ہے، لیکن یہاں پہ دروازے بیٹھ گئے. یہ آدھا مجلس کے خلاف بات ہے. سائیکل کھڑا کرنا، کار کھڑا کرنا اور جو چیزیں ہیں، راستہ کسی کو تنگ نہ ہونے پائے. اسی لیے اس چیز کے لیے حکم اسی لیے ہے کہ فراغت، جہاں پہلے جنگل ہوتے تھے، ایسی کہ فراغت کرو جہاں کے لوگ رہگزر نہ ہو. لوگ سائیں بیٹھیں گے اور وہاں سے فراغت کی، اور یہ منع کیا الگ طور پر. بالکل یہ چیزیں دین کے بارے میں لوگ پیچھے جائے. اس کو دین نہیں، اسلام اس کا نام ہے. خالی نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، وہ تو لازم قرار دے دیا شریعت نے. کوئی اس میں امینڈمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ دیکھو کہ جو چیز ہائیجین پوری اسلام کے اندر ہے، پوری ہائیجین. آج پورا مضمون MBBS پڑھاتے ہیں. ہائیجین جو ہے پوری ایک سبجیکٹ کہلاتا ہے. صفائی ستھرائی، پانی کے بارے میں، غذا کے بارے میں، مکان کے بارے میں، پوری ہائیجین کہتے ہیں اس کو. یہ کیسے ہونا چاہیے؟ پوری ہائیجین اسلام کے اندر موجود ہے اور پوری چیز ہے اس میں. ہم لوگ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن اسلام نے پہلے ہی بتا دیا. پانی قابل استعمال کون ہے؟ اس میں 3 وصف ہو، ذائقہ بھی ٹھیک ہو، رنگ بھی ٹھیک ہو اس میں، اور مقدار بھی ہو ضروری شرائط میں سے. یہ چیزیں کیوں نہیں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ سائنس کو نام تو جانتے ہیں، لیکن چونکہ بس نام چل لیا تو اس لیے ارے ہاں ملا لوگ ہیں، ان کو واقف نہیں ہے. تو کونوا مع صادقین، باری تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ والوں پاس جاؤ، علماء مشائخ سے پاس جاؤ، یہ تم کو سچے لوگ ملیں گے. کھوٹا پن بالکل نہیں ہوگا. آج کل اتنی دنیا فراڈ چل رہی ہے، دھوکہ دے کے تجارت لڑتے ہیں. جتنے ہی آپ کے ایجنٹ کہلاتے ہیں، کتنا لوگ لاکھوں لاکھ لے پیسہ جمع کیا. کبھی ایک صاحب آئے تھے بمبئی کے، کئی کروڑ لاکھ روپیہ ہے ان کا، وہ جواز فرار ہو گیا. وہ بڑا اطمینان لے دے پکے نا، کیپچر کرنا، مٹھی میں لے لیا انہوں نے. لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو ہے پیسہ لیا اور روانہ ہو گئے. یہ عام مرض ہو رہا ہے آج کل. دھوکہ ہوتا ہے. سب ایجنٹ ہے، شرعی داڑھی بھی ان کے اندر ہے، ماشاءاللہ نمازی بھی ہے. یہ سب دھوکہ دینا ہے. یہ بہروپی کہلاتے ہیں. اسلام کو بدنام کرتے ہیں ایسے لوگ. اس لیے کوئی معاملہ کرو سوچ سمجھ کرو. میرے شیخ نے واقعہ مجھے جب ایک صاحب آئے تھے، حضرت کے خادم تھے خاص. انہوں نے مجھ سے کہا کہ کریم بھائی جاتے میری اٹیچی ہو گئی اور پیسے تھے اس میں چلے گئے،
मुझे मोटी रकम हमने पेश कर दी और मैं फौरन चेक काट के दिया उन्होंने। खैर यार अब्दुल्ला खान रहते तो उनको दिया, उन्होंने जमा किया, वहाँ जमा की ये चेक जो है जाली फ्रॉड है, कोई अकाउंट नहीं इनका। खैर मैंने ऐसी यूँ ही अर्ज कर दिया तो वाला को लिख दिया कि ऐसा तो मामला आया है, तो जो मुझे खत लिखा इसमें पहला जुमला था, तुम किस फरेबी चक्कर में आ गए। नहीं था कि हंस खादिम है ये, बहुत इत्मीनान था, बहुत खिदमत करते थे रातों दिन, लेकिन कभी इंसान बिगड़ गया उन्होंने कहा ये जुमला था कि इस फरेबी चक्कर में आ गए। आइंदा जब तक मेरी तहरीर या नायब साहब की न हो कोई मामला मत करना, बस वही होता है। ये आजकल और इसका भी पता नहीं उनका ये क्यों, इसलिए कि दीन को उन्होंने बदनामी से लेकर हजरत की खिदमत में थे और कितनों से उन्होंने लिया होगा। ये हजरत खादिम कहते हैं हजरत में खिदमत करता हूँ। ये आजकल ये बिल्कुल वही है कि दीन जो है दुनिया तलबी के लिए दीन अख्तियार करते हैं। शेख से करीब हो जाओ, उसके ज़ाहिर लोग आते रहते हैं, कहीं मुदादत, कहीं तिजारत, कहीं कितने लोग ऐसे हो रहे हैं, सब उनसे ताल्लुक़ है। वह भी हिसाब है, कितने हज़ार लाख रियाल करीब मामला हुआ भी हम मतलब रखते थे। ये क्यों दीन को नहीं समझना, बदनाम किया दीन को। आज दीन को बदनामी से हम मुसलमान जिम्मेदार हैं, धोखा देते, मदरसे वालों धोखा देते हैं, पढ़ते मदरसे के अंदर खैर खूब होती है। ये कौन सा दीन है, ये काहे लिया है, पढ़ने के लिए कि तुम एक खुराफात के लिए आम मर्ज हो गया ये। क्यों ये चीज़ें बाबा दुनियादार से चली है, दुनियादार जितने लोग होते हैं उनमें खयानत होती है, खोटापन होता है। तो दीन के सिलसिले में उम्मत बहुत पीछे जा रही है और फराड में आगे जा रही है। उनकी वही कौम मलून यहूद और नसारा की, उसके साथ तवज्जो हो रही है। मामलात इसको दीन नहीं समझते। अतवाला के वालिद ने और माकदूर तवज्जो फरमाई तो हज़रत थामी के ये मलफूज है कि फलां शख्स तशरीफ़ लाए, वकील साहब उस ज़माने में मौलवी वकील कहलाते, मौलवी साहब जो मुसलमान होते हैं मौलवी साहब कहलाते थे। फलां तशरीफ़ लाए और उन्होंने लिखा कि मुझे हुआ कि उन्होंने हमारी किया हमारे सराहा हमारे कि हज़रत आप पहले शख्स हैं जिन्होंने ये मामला पे कलम उठाया। इसको लोग सच समझे, मैं सूफ़ी आदमी है, मेरा सूफ़ी वही है जो पक्का दीनदार हो। आज लोग हज़रत का ये पूरा छपा हुआ है अशोसान है नंबर 2 में कि हज़रत के तो फलां शख्स पहले शख्स जिन्होंने तायद मेरी बात की। उन्होंने कहा कि ये हालात सर्द हो गए, लोग मामला को दीन समझते ही नहीं। वहाँ थाने ने सबसे पहले कलम उठाया, इसको दीन नहीं समझते थे। हटवाला कुछ तर्जुमा कर रहे थे कानून के बारे में, पार्सल रेलवे का। चंद लोग आए मुलाकात के लिए, खिदमत गए, वहाँ पर हज़रत वाला तर्जुमा कर रहे थे उसमें से। तो उन्होंने बहुत देर बैठे, होता है कि ये तो वही पार्सल बीमा की बातें हो रही हैं यहाँ पर, आगे वक्त है जो। अब हज़रत वो फिर उन्होंने कहा हम तो आए थे कुछ निकाह सुनने की, मारिफ की बात में होगी और ख़ास रमूज़ बयान करेंगे। वहाँ तो दिन दिया है कि बीमा बारे इसके बारे में है। तो जो तला मिली है तो फरमाया कि कोई खामी वाली बात, फरमाया सर दिन तो यह है कि तुम गुनाह से बचोगे, पक्का सूफी वही है। कानून जानना चाहिए, हर एक कानून जानना चाहिए, हर चीज़ जो काम करो उसका कानून जानो, ये पक्का सूफी है। ये थोड़ी क्या खाली को नारे लगा रहे हैं, इनके मामला दुरुस्त नहीं, वो सूफी है ही नहीं। शरीयत ने बहुत जोर दिया, बहुत आपने इससे ज़्यादा जोर दिया माशरत के बारे में बहुत, इसीलिए तंबीह भी फरमाते थे और जोर भी। तो वाला ने कहा कि वाकिफ नहीं कि निकाह क्या रुमूज़ से सब कुछ नहीं भाई, बयान करने से फायदा ये है जो गुनाह से बचे। आज कितने लोग जानते चोरी करते हैं, खयानत करते हैं, मदरसे में रहकर खयानत करते हैं, वक्त पाबंदी करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, उस्ताद को बुरा भला कहते हैं। ऐसे लोग अभी कामयाब नहीं हुए। बस वही ऐसे लोग जो तकरीर बातें था स्ट्राइक कर दी, कौन सी जगह है स्ट्राइक की, उस्ताद को इस तरीके से करना है। ये वही नौब से जो दुनियादार
इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, स्कूल कॉलेज, उनसे चला है। जब चाह बुरा भला कर दिया है मुसलमान हो के, इसीलिए कि आला तरह मुसलमान से हाथ उस की धर्म न हो चाहिए। यह है इस्लामी तालीम हमारी, न जबान से न हाथ से। आज दोनों मुब्तला है उम्मत। जबान से जो बक दिया, गाली गलौज जो जहाँ कह दिया, और हाथ से पिटाई कर दी। कहीं तहरीर होते हैं तो दोनों चीज़, तहरीर में भी, दोनों में, तकरीर में भी, जिसको चाहे बुरा भला कर दिया, इसलिए कि उनका तस्कीर नफ्स नहीं किया, नफ्स के तकाजे पर जो है शैतानी तकाज़ा पूरा किया, इसीलिए परेशान उम्मत है। शेख सिखाता है, ये अदब सिखाता है, ये मकसद बैत होने का। तुम बेहया मत बनो, काम के आदमी बनो, पक्का मुसलमान बनो। कभी जो मुसलमान धोखा नहीं देगा, वादा खिलाफी नहीं का। शिवाजी जो उसमें महबूज हो गए थे, रसा खत्म हो गया। उन्होंने माँ को लिखा कि मैं तो बिल्कुल हाथ पैर से खत्म हो गए। उनका ये मुसलमान बादशाह है, ये तुमसे पनाह ले लो। उसकी माँ ने उसको लिखा, शिवाजी की माँ ने, कि वो ये मुसलमान जो होते हैं, ये वसवादे होते हैं, पनाह दे देते हैं। उन्होंने मोहलत मांगी, उन्होंने फौरन आलमगीर रहमतुल्लाह ने मोहलत दे दी, काफी मुद्दत तक मोहलत दे दी। ये है मुसलमान। दुश्मन को मोहलत देता है? वाकिफ नहीं, लोग बेचारों को बदनाम करते हैं। मेरी हाजिरी हुई थी अभी मुल्ताबाद मज़ार शरीफ पर, उनके बहुत सादा मज़ार, अच्छा बिल्कुल। उनके जो इसलिए सबसे बड़ी ज्यादा हुकूमत की उन्होंने हर जगह बस अदल चाहते थे, वो इंसाफ चाहते, इंसाफ काम किया उन्होंने। क्योंकि लोग तारीख मस कर चुके हैं, उनके बारे में जो जो मशहूर कर दिया, बिल्कुल गलत बात है। जालिम नहीं थे, मदद करते थे। वाक़ई है, एक बार तशरीफ ले रहे थे तो देखा मकान, एक शख्स आया कि भाई मकान टपक रहा है, हमें मजदूर जरूरत है। ये भेज बदल गए थे, भेज बदल के चुनना चाहिए। वो गए, उनका मैं काम करूँगा, मैं मजदूरी करूँगा। आ गए, उन्होंने छत ठीक कर दिया, पानी बंद हो गया। उसने अपने जेब बनाया था, उससे एक चवन्नी निकाल रही थी उनको कि भाई तुम्हारे पास चवन्नी है, अब सुबह आओगे फलाना दुकान पे तो तुमको इस वक्त चवन्नी है कि हाँ जाइए दे दो, हम तो काम के लिए आए थे बादशाह। उस चवन्नी को ले लिया था उन्होंने, इसी जो अभी वक्त है। तो ये चवन्नी लेके आए। इनके उस्ताद थे मुल्ला जी नवर मरकद। वो मुलाकात के लिए आए तो उन्होंने उस्ताद के इकराम किया। उस्ताद थे उनके, बहुत ज़्यादा इकराम किया उन्होंने। नजराने में उस्ताद के वो चवन्नी पेश की। उस्ताद बहुत खुश हुए कि मेरे ये अकल हलाल वाली बात चल रही थी, ये उन्होंने चवन्नी में पेश की। चवन्नी से ऊपर चवन्नी ले ली, और चवन्नी लेने के बाद वो एक अरसे के बाद उनके वजीर ने इत्तला की कि हजरत मुल्ला जी तो मालदार हो गए, इनको टैक्स लगना चाहिए। इतनी वादे तो उन्होंने कहा कि कैसे? कहा कि उनके पास ज़मीन बहुत हो गई है और ये चीज़ होती है। अच्छा, उन्होंने अरसे बाद दिल्ली तशरीफ ला, फिर खत लिखा, अरसा हुआ आपसे मुलाकात नहीं हुई, मैं चाहता हूँ आपसे मुलाकात करूँ। फराद वो तैयार हो गया, मैं मुलाकात कर लिया। उन्होंने आती पैसी से पहुँचा, देखा बोल चाल से किसी को इशारा नहीं था कि मेरा पैसा इतना हो गया होगा, बहुत उससे सादगी से रहे। तो उन्होंने कहा कि आपकी चवन्नी ने बड़ा कमाल दिखाया, मैंने उसकी कपास खरीदी, उससे मैं तिजारत मैंने की और बहुत कुछ हो गया अल्लाह ने उस चवन्नी की वजह। ये था अकल हलाल वाली बात। चवन्नी की मुझे बहुत अल्लाह ने नवाजा है। तो मुल्ला आलम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं ताजुब, तो लोग कहते हैं बड़े मालदार हो गए, ये उनका तो कुछ भी नहीं, फ़कीर के फ़कीर नहीं है। फिर उन्होंने बताया चवन्नी वाक़या अपना खुद आलमगीर रहमतुल्लाह ने कि मैंने मजदूरी की थी और मेरे पास कोई था नहीं उस्ताद देने, चूँकि बहुत मोहताज थे, बाद उससे लेते थे, बैतुल से नहीं लेते थे। तो मैंने कहा ये नजराने में इनको पेश किया जाए। वो चवन्नी बाबरकत थी। वो कहते इस वक्त इस दौर में लखपति बन गए वो, अकल हलाल। ये थे आलमगीर रहमतुल्लाह। चार आने चवन्नी की क्या हकीकत, उस ज़माने बहुत हकीकत होती है। उन्होंने मैंने इसकी कपास खरीदी, तिजारत थी, कामयाब हो गए। इनका ये कि वो चार आने को उनके मेरे बादशाह वक्त थे, मजदूरी की उन्होंने। आज कोई करके दिखा दे, क्योंकि बात में वाकिफ नहीं है उनके हालात से। तो इसीलिए उन कामयाबी 50 साल हुकूमत की उन्होंने पूरा, और बड़े दानादारी से हुकूमत की।
کہیں ظلم نہیں کرایا انہوں نے. خشیت غالب تھی ان کے اندر, عقل حالات فکر. ابھی جب میری حاضری ہوئی اورنگ آباد میں تو وہ مسجد موجود جہاں پہ قرآن پاک لکھتے تھے اس کو ہدیہ کرتے تھے, اس سے پیسے لیتے تھے. حوض بھی موجود ہے, وہاں بیٹھ کے تہجد وقت اس کو لکھ کے کتابت کرتے تھے, وہ موجود ہے. حجرہ موجود, بہت سادہ مکان, خواتین بہت سادہ. ابھی جو رہتے آخر میں جو وہی ان کا انتقال ہوا صرف احمد نگر میں, اور احمد آباد کے اندر ان کے جو ہے اس میں اورنگ آباد جو بندی حاضر تھے کو مسجد بھی ہے, اور حجرے چھوڑ بڑے بڑے علماء آتے تھے, اور یہ تہجد اٹھتے تھے 3 بجے, اس کو پانی کی ضرورت حوض تھا اسی سے کرتے تھے. یہ تھے بادشاہ وقت. آج ہم لوگ جو ہے لیکن نام بھی خوب ہے, بڑی حیبت ہے ان کے مزار شریف پر, بڑے بڑے لوگ ان کے رہتے ہیں. تو جب بھی قوم کے اندر دیانتداری ختم ہوگی قوم تباہ ہو جائے گا. آپ مسلمان تباہ اسی لیے ہو رہا ہے, دیانتداری نہیں کرتے, کیا مدرسے میں ہو کیا یونیورسٹی میں ہو چاہے دونوں, دیانتداری نہیں کرتے, حرام خوری مبتلا ہو گئے, اور حرام خوری مبتلا دعا قبول نہیں ہوگی. جو چیز جو ہے اس لیے اتقوا اللہ, اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو. دیانتداری جو ہے ہمارے دلوں سے بالکل نکل گئی, دین سے کورے چلے آ رہے. دین پر عمل کرو گے, شریعت معلوم تو کرو بھائی کیسی کیا چیز, ہر ایک بارے تو معلوم کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایک لفظ ہے کیوریاسٹی, تجسس, جاننا. اس کو ہم امت مسلمان پوری پیچھے جا رہی ہے, اسلام کے بارے میں جانتی نہیں. پہلے چھوٹے چھوٹے لوگ گھرانے میں بھی لوگ واقف ہوتے تھے دین سے, کیوں روایت ہے اس کا. اب ہر ایک کرسچینٹی آ گئی, ہر گھر میں کرسچنس, ان کی وہی وہ بات چیت میں بھی, کھانے پینے میں بھی وہی کرسچنس کے دیتے ہیں. انہوں نے لے لیا, اسلامیات چھوڑ دیا. یہاں پر پاکی ناپاکی کی بہت اہمیت دی جاتی ہے, حلال حرام کی اہمیت دی جاتی ہے, عفت کی اہمیت دی جاتی ہے. پاک دامن رہو, اعضاء پاک رہیں تمہارے, دل پاک رہے تمہارے. اسلامی تعلیم ہے یہ. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ اس لیے تعلیم دین سے وہ دنیا میں بتا گیا. میں نے پی ایچ ڈی کیا, میں نے فنا کیا, بہت اسے بل فقہ بیان کرتے ہیں. یا عہدہ ہے, میں تو پروفیسر ہوں. یہ کون سی چیز ہے, تقریر ہو جاؤ گے, ریٹائر ہوا پوچھے نہیں. کام کرو, تو جتنا کام کرو گے اس شریعت کے عمل کرو گے تم ہی سربلند ہو گے. اللہ تعالیٰ ہی کی وعدہ ہے, تم ہی کامیاب رہو گے بشرط مومن ہو, ایمان والے ہو. ایمان والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرے, کسی کو ستائے نہیں. اسی لیے ہمارا ہے حاکم گناہ مت کہو, حکومت گناہ مت کہو. حاکم اللہ تعالیٰ نے متعین کیا, حکومت اللہ تعالیٰ نے دی. کوئی بات پیش آئے مالک سے رجوع کرو, اللہ یہ ظالم حکومت آ گئی, آپ اس سے بچا دیجیے, کوئی مشکل نہیں. دعا تو کرو, تدبیر بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن دعا ہمیں چیز کے اندر. اسی لیے نماز کا اہتمام کرو, تلاوت کا اہتمام کرو, اپنے گناہوں سے بچاؤ. یہ حاصل اسی لیے انہوں میں زور دیتا ہوں کہ کسی اللہ والے وابستہ ہو جاؤ. ان کی ہدایت کیا ہوتی ہے, یہ ایک ہدایت ہے اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ. تو جب نماز کی پابندی کرو گے بے حیا احوال چھوڑا دے گی. لیکن نماز قاعدے کی ہو, سنت موافق ہو, یہ روایتی نماز نہیں آپ پڑھ لیا ٹھوکر لگا دیے, نہیں. قاعدے وضو کرو. اسی لیے تو دعا مانگی ہے, اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے کامل وضو کا, کامل نماز کا, کامل ہوتے ہوئے. یہ تو دعا کی آپ نے, نبی کی دعا ہے یہ, تو اس کو عمل کرو گے کامیاب. بس خلاصہ یہ کہ ایک تو اہتمام کرو گناہوں سے بچنے کا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, اور جو ضائع ہو گیا اس پہ استغفار کرو. جو باقی ہے اللہ محروم نہ کیجیے, دعا مانگو. آپ نے انہیں انسان بنایا, ایمان دیا, اہل سنت والجماعت میں بنایا, یہ آپ کا فضل و کرم ہے. اللہ مجھے محروم نہ کیجیے گا, دعا بھی کرنا چاہیے. اب دعا کو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی